تاریخ داں آر وی اسمتھ کے مطابق 1857 کی جنگ آزادی سے قبل اپنے عہد کے آخری دنوں میں بہادر شاہ ظفر نے اپنے جد امجد شہنشاہ اکبر کی روایت برقرار رکھتے ہوئے گائیں ذبح کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ایسے میں جبکہ ان کی فرمان روائی دلی اور اس کے مضافات تک محدود ہو چکی تھی، ان کے اس حکم کا مقصد کیا تھا؟ صحافی اور محقق وقار مصطفیٰ کی تحریر پر مبنی BBC ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ 20ویں مغل حکمراں بہادر شاہ ظفر کو 1837 میں اقتدار ملا۔ ہربرٹ چارلز فینشا کی کتاب دہلی پاسٹ اینڈ پریزنٹ کے مطابق 19ویں صدی کے اوائل تک مغلیہ سلطنت سکڑ کر صرف شہر دلی اور اس کے گرد و نواح یعنی پالم کے علاقے تک محدود ہو چکی تھی۔ اپنی کتاب دی لاسٹ مغل دی فال آف ڈائنیسٹی دہلی 1857 میں ولیم ڈالرمپل لکھتے ہیں کہ 1857 کی دہائی تک بہادر شاہ ظفر کے پاس عملی طور پر روزمرہ اقتدار بہت کم رہ گیا تھا، سوائے اس پر اثر ہیبت اور وقار کے جو ابھی مغلیہ خاندان سے وابستہ تھا۔ باقی کئی لحاظ سے وہ شطرنج کے بادشاہ بن کر رہ گئے تھے۔ اصل اقتدار برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تھا۔ آر وی اسمتھ بہادر شاہ ظفر کے گائے کاٹنے پر پابندی کے بارے میں لکھتے ہیں، ممکن ہے دیہات میں اس حکم کی خلاف ورزی ہوتی رہی ہو، مگر شہری علاقوں میں اس پابندی پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا تاکہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مضبوط بنایا جا سکے۔ کنان گہرانہ نے اپنی کتاب رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن میں لکھا ہے کہ مغل دور میں بابر سے اورنگزیب تک گائے ذبح کرنے پر کسی نہ کسی قسم کی پابندی عائد تھی۔ ایسا ہندو رعایا کی وفاداریاں جیتنے کے لیے کیا گیا تھا۔ 5ویں مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ مغلیہ عہد کو مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کا ملاپ کہتے تھے۔ اپنی کتاب دا گریٹ مغلز اینڈ دیئر انڈیا میں مورخ ڈرک کولیر لکھتے ہیں کہ دارا شکوہ یہ تشبیہ مغلیہ خاندان کے 1526 سے 1857 تک یعنی تقریباً 330 برس تک ہندوستان پر حکومت کے دوران میں مسلم اور قدیم ہندو تہذیب کے اس ملاپ کے لیے استعمال کرتے تھے جس نے بر صغیر کی تہذیبی اور ثقافتی شناخت کو نئی جہت عطا کی۔ وکٹر لائبرمن کی تصنیف اسٹرینج پیرالل سے پتہ چلتا ہے کہ تیسرے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے بادشاہت کا ایک زیادہ جامع انداز اپنایا تھا جو عالمگیر ہم آہنگی پر زور دیتا تھا اور جسے صلح کل یعنی سب کے ساتھ امن کے تصور میں سمویا گیا تھا۔ ان میں سے بہت سی پالیسیاں اکبر کے بیٹے نور الدین محمد جہانگیر کے دور میں بھی جاری رہیں۔ لائبرمن کے مطابق شاہ جہاں اور خصوصاً چھٹے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ایک قدامت پسند رد عمل ضرور پیدا ہوا، لیکن اس کے باوجود عملی ضرورتیں بہت اہم رہیں۔ قرون وسطیٰ کے ہندوستان کی ماہر R.D. ٹرشکے کے مطابق تاریخی ریکارڈ ظاہر کرتے ہیں کہ مغل حکمراں سلطنت کے بعض مخصوص علاقوں میں محدود مدت کے لیے گائے اور دیگر جانوروں کے ذبیحے پر پابندی عائد کر دیتے تھے۔ جین اور برہمن دونوں مغل بادشاہوں کے پاس ایسی سیاسی رعایتوں کے حصول کے لیے جاتے تھے۔ متعدد فرامین اور تاریخی متن آج بھی موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ ان کی درخواستیں منظور کی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر جین مذہبی رہنماؤں نے مغل حکمرانوں سے پریوشن تہوار کے دوران جانوروں کو ذبح کرنے پر پابندی کے وعدے حاصل کیے۔ اکبر نے اس حوالے سے 25 سال کے وقفے سے 2 الگ الگ فرامین جاری کیے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ احکامات مستقلاً نافذ نہیں رہتے تھے۔ جین اور برہمن دونوں کی تحریر کردہ سنسکرت کی کتابوں میں گائے کے تحفظ پر متعدد مغل بادشاہوں کی تعریف کی گئی ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا سے معلوم ہوتا ہے کہ برسوں سے انگریزوں کی سیاسی مداخلت، ظلم اور ریاستوں پر قبضے عوام کے غصے کو بڑھا رہے تھے، اور لارڈ ڈلہوزی کی جانب سے اودھ کے الحاق نے اس ناراضی کو شدید تر کر دیا تھا۔ سن 1857 میں ہندوستان میں برطانوی اقتدار کے خلاف ایک عظیم بغاوت بھڑک اٹھی تھی۔ ڈاکٹر تارا چند ہندوستان میں سپاہیوں کی تحریک آزادی کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اس بغاوت یا جنگ آزادی میں عام خیال اور حکمرانوں کی توقعات کے برعکس مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر حصہ لیا۔ بقرعید قریب آ رہی تھی۔ دربار جس نے ہمیشہ بھرپور کوشش کی تھی کہ شہر کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم نہ ہونے دیا جائے، شدید خوفزدہ تھا۔
ڈالرمپل کے مطابق ایسے میں ہندو جذبات کو جان بوجھ کر ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ سید محمد باقر دہلوی، جو مولوی محمد باقر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، دلی میں صحافی تھے۔ دا لاسٹ مغل سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی محمد باقر نے لکھا، ٹونک سے آنے والے غازیوں نے فیصلہ کیا کہ عید کے دن جامع مسجد کے سامنے کھلے میدان میں گائے ذبح کی جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی تو وہ انہیں قتل کر دیں گے اور پھر ہندوؤں سے حساب چکتا کرنے کے بعد فرنگیوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کر دیں گے۔ دلی اردو اخبار کے یہ مدیر جنگ آزادی 1857 میں اپنی جان قربان کرنے والے پہلے صحافی قرار پائے۔ انہیں 16 ستمبر 1857 کو گرفتار کیا گیا اور 2 دن بعد توپ سے اڑا دیا گیا تھا۔ ڈالرمپل لکھتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد 19 جولائی کو چند ہندو سپاہیوں نے گائے ذبح کرنے کے الزام میں 5 مسلمان قصائیوں کے گلے کاٹ دیے۔ ایک مکمل بحران جو شہر کو، جس کی تقریباً آدھی آبادی ہندو تھی، تقسیم کر سکتا تھا، قریب دکھائی دینے لگا۔ اب بادشاہ نے غیر معمولی طور پر فیصلہ کن رد عمل کیا۔ جس دن قصائی قتل کیے گئے اسی دن بہادر شاہ ظفر نے گائے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی، گائے کے گوشت کے استعمال کو ممنوع قرار دے دیا اور حکم دیا کہ جو گائے ذبح کرتے ہوئے پایا جائے اسے توپ کے دہانے سے اڑا دیا جائے۔ پولیس نے فوراً کارروائی کی، یہاں تک کہ ایک کباب فروش کو بھی گرفتار کرنے چلی گئی جو بیف کباب بھون رہا تھا۔ ان میں سے ایک حافظ عبد الرحمن نے دربار کو لکھا کہ وہ قصائی نہیں ہیں اور انہیں گائے ذبح کرنے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مزید یہ کہ انہوں نے کباب بیچنے کا کام صرف اس وقت شروع کیا تھا جب سپاہیوں کے ہنگاموں کے باعث ان کا سابقہ کاروبار تباہ ہو گیا تھا، مگر انہیں رہا نہیں کیا گیا۔ ڈالرمپل لکھتے ہیں کہ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر نے حکم دیا کہ شہر کی تمام گایوں کا اندراج کیا جائے اور مختلف محلوں کے چوکیداروں اور خاکروبوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ ہر اس گھر کی اطلاع مقامی کوتوالی کو دیں جہاں گائے موجود ہو۔ کوتوال سعید مبارک شاہ کو حکم دیا گیا کہ پورے شہر میں اعلان کروا دیں کہ گائے ذبح کرنا مکمل طور پر ممنوع ہے، کیونکہ اس سے غیر ضروری فساد پیدا ہوگا جو صرف دشمن کو مضبوط کرے گا، اور یہ کہ جو شخص بھی اس بارے میں سوچے گا یا حکومت کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ مزید احکامات بھی جاری ہوئے، جن میں ایک عجیب حکم یہ تھا کہ تمام رجسٹرڈ شدہ گایوں کو اب شہر کی مرکزی کوتوالی میں پناہ دی جائے۔ بہادر شاہ ظفر کو شاید یہ معلوم نہ تھا یا وہ مجاہدین کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر وہ گایوں کو قید کرنے کا حکم دے بیٹھے۔ تاہم یہ حکم بہت مشکل ثابت ہوا۔ سعید مبارک شاہ نے پریشانی کے عالم میں جواب لکھا کہ اگر تمام مسلمانوں کی گایوں کو جمع کیا گیا تو ان کی تعداد 500 سے 1000 تک پہنچ جائے گی۔ اس مقصد کے لیے چند دنوں کے لیے ایک بڑا میدان یا احاطہ درکار ہوگا، مگر یہ عاجز بندہ ایسی کسی جگہ سے واقف نہیں اور مالکان صرف شک اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ ڈالرمپل کے مطابق چنانچہ یہ منصوبہ خاموشی سے ترک کر دیا گیا اور اس کے بجائے مویشی مالکان سے ضمانتی مچلکے لیے گئے کہ وہ اپنے جانور ذبح نہیں کریں گے۔ آخرکار مفتی صدر الدین آزردہ کو مجاہدین کے ساتھ ثالثی کے لیے بھیجا گیا۔ یہ ایک نہایت دانشمندانہ انتخاب تھا، کیونکہ آزردہ دلی کے سب سے زیادہ معزز مسلمان دانشور تھے۔ مرزا غالب کے دوست آزردہ نہ صرف بہادر شاہ ظفر کے قریبی مشیر اور حلیف تھے، بلکہ مجاہدین کے سربراہ مولوی سرفراز علی کے استاد اور سابق سرپرست بھی تھے۔ آخرکار مولوی سرفراز اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ مجاہدین کو گائے ذبح کرنے اور عید پر بیف کھانے سے باز رکھیں۔ بقرعید پر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے ہندو جذبات کا احترام کرتے ہوئے گائے کے بجائے اونٹ کی قربانی دی۔ بادشاہ کی احتیاطی تدابیر کی بدولت 1 اگست کو عید پرامن طریقے سے گزر گئی۔ ڈالرمپل نے لکھا کہ انگریزوں کو، جو اپنے جاسوسوں کے ذریعے بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ کشیدگی سے آگاہ تھے اور ایک بڑے فرقہ وارانہ فساد کے شدت سے منتظر تھے، مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مورخ رانا صفوی لکھتی ہیں کہ کرنل کیتھ ینگ ہندوستانی فوج کے جج ایڈوکیٹ جنرل تھے اور دلی میں برطانوی فوج کے ساتھ تعینات تھے۔ وہ پرامن اور پرفضا شملہ میں مقیم اپنی بیوی کو خط لکھتے تھے جن میں بغاوت کی تفصیل ہوتی تھی۔ 29 جولائی 1857 کو انہوں نے اپنی بیوی کو لکھا، ہڈسن نے بتایا کہ شہر سے ایک خط آیا ہے جو ان اختلافات کی تصدیق کرتا ہے جن کی خبریں پہلے بھی مل چکی تھیں،
اور لگتا ہے کہ عید کے تہوار پر معاملہ سنگین صورت اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ بعض مسلمان جنونیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ حسب دستور جامع مسجد میں گائے ذبح کریں گے۔ توقع ہے کہ وہ اپنے اس عزم پر مذہبی جوش کے ساتھ قائم رہیں گے اور پھر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان یقینی طور پر فساد برپا ہو جائے گا۔ 30 جولائی کو انہوں نے لکھا، کیمپ میں سب پرسکون ہے اور میرا خیال ہے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ باغی آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور دوبارہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے متحد نہیں ہو پا رہے۔ ہمیں امید ہے کہ عید ان کے معاملات کو فیصلہ کن مرحلے تک پہنچا دے گی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بڑے فساد کا دن ثابت ہوگی۔ یہ دونوں خطوط واضح کرتے ہیں کہ پورا راج یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ قربانی ہندو مسلمان اتحاد کو توڑنے کا ذریعہ بنے گی، لیکن بہادر شاہ ظفر کے مکمل پابندی کے احکامات نے انگریزوں اور ان کے کاسالیزوں کی تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ عید کے اگلے روز یعنی 2 اگست کو کرنل نے اپنی بیوی کو لکھا، کل عید کے موقع پر شہر میں کسی بڑے فساد کی ہماری امیدیں بظاہر پوری نہیں ہوئیں، جبکہ منصوبہ یہ تھا کہ بادشاہ اپنی شام کی نماز ہمارے کیمپ میں ادا کرے گا۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔